خوشیوں کی برسات، چاہت کی مٹھاس، عید کا دوسرا روز دعوتوں کے نام، کل کے مہمان آج ہیں میزبان، گھر گھر تیار ہو رہے ہیں مزیدار پکوان، ہر طرف کھانوں کی خوشبو، فیملیز عید کی خوشیاں دوبالا کرنے میں مصروف، یار دوستوں کی بھی بیٹھکیں سج گئیں، کوئی ریسٹورنٹ تو کوئی باربیکیو کی تیاریوں میں مصروف، بچے آج بھی دن بھر عیدی جمع کرنے میں مشغول رہے۔ میٹھی عید کو مزید میٹھا بنانے کا مشن، مٹھائی کی دکانوں اور بیکریوں پر رش، شہری مٹھائیاں اور کیک خریدنے میں مصروف رہے، مختلف فلیورز کے کیک اور رنگ برنگی مٹھائیاں توجہ کا مرکز، مٹھائیوں، کیک اور تحائف کا تبادلہ بھی جاری رہا۔ عید کے دوسرے روز پکنک پوائنٹس اور پارکوں میں رش، کراچی کے ساحل سمندر پر شہریوں کا ہلہ گلا، تفریح گاہوں میں بچوں کی فل ٹائم موج مستی، جھولے لیتے بچوں کی خوشی دیدنی، بچے اپنے من پسند کھیل کرکٹ اور فٹ بال کھیلتے رہے، خواتین چھوٹے بچوں کے ہمراہ کشتی کی سیر سے محظوظ ہوتی رہیں، فواروں کے خوبصورت نظاروں نے ماحول کو رنگین بنا دیا۔ عید کے دوسرے روز زرداری ہاؤس نواب شاہ میں بھی گہما گہمی، صدر مملکت سے زرداری ہاؤس نواب شاہ میں وزراء اور ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں، صدر آصف زرداری نے پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کو عید کی مبارکباد دی، صدر زرداری سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ، پی پی سندھ کے صدر نثار کھوڑو، شازیہ مری، زال الجار، علی حسن زرداری اور دیگر نے ملاقات کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کو کویتی ہم منصب کا فون، عید کی مبارکباد دی، کویتی وزیراعظم شیخ محمد صباح سالم الصباح کا پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، پاکستان کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار، وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، عید الفطر کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا تبادلہ، وزیراعظم کا عید پر ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار اطمینان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نوڈیرو میں ملاقات، عید کی مبارکباد دی، ملاقات میں بلوچستان کابینہ کی تشکیل سمیت مختلف سیاسی امور پر تبادلہ خیال، صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے سندھ اور بلوچستان حکومتوں کے اشتراک پر اتفاق، بلاول بھٹو نے کہا کہ صحت کے شعبے میں سندھ حکومت بلوچستان کی معاونت کرے گی۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پاک فوج، مقامی افراد کی عید خوشیوں میں شریک، عید الفطر کی تقاریب، مٹھائی اور لذیذ کھانوں سے لوگوں کی تواضع کی گئی، قبائلی مائدین بھی شریک ہوئے، بچوں نے علاقائی رقص اور کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیا، پاک فوج کی جانب سے بچوں میں کتابیں، کھلونے اور دیگر تحائف تقسیم کیے گئے۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں آج عید الفطر منائی گئی، بھارت میں جامع مسجد دہلی سمیت چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، بنگلہ دیش میں ڈھاکہ سمیت دیگر شہروں میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ رواں برس پاکستان میں مہنگائی 25% تک رہنے کی توقع، آئندہ برس پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.8% تک رہنے کا امکان، ایشیا ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک ڈیولپمنٹ رپورٹ جاری کر دی، رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 1.9% تک رہے گی، رپورٹ کے مطابق آئندہ برس سیاسی استحکام نظر آ رہا ہے، معاشی اصلاحات کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ عید الفطر پر بھی غزہ لہو لہو، اسرائیلی طیاروں نے شمال مغربی غزہ میں شاتی کیمپ کو نشانہ بنایا، فضائی حملے میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹوں اور 3 پوتوں سمیت 63 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی، اب تک شہادتوں کی تعداد 33,545 تک پہنچ گئی، 75,000 سے زائد زخمی، امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیل سے پھر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ ملک میں کہیں بارش کہیں بادلوں کے ڈیرے، ناروال، کرتارپور اور گردنواہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، ابر رحمت برسنے اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا، بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے جاری رہنے کا امکان، دیر، سوات، ایبٹ آباد، مانسیرا، کوہستان اور کرم میں بھی ابر کرم برسنے کی توقع، مری، گلیات اور گردنواہ میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔
عید کے موقع پر پرتگال کے سفیر فریڈریکو سلواکا کا فیملی کے ہمراہ دورہ لاہور، دہلی دروازہ، شاہی حمام، گلی سورجن سنگھ، دہلی دروازے کے اندر پرائیویٹ میوزیم دیکھا۔ پرتگالی سفیر نے فیملی کے ہمراہ تاریخی مسجد وزیر خان بھی دیکھی۔ پاکستان کی ثقافت اور تاریخی مقامات کی تعریف۔ سپر سٹار کرسٹیانو رونالڈو بھی عید کی خوشیاں منانے لگے۔ سعودی کلب النصر سے کھیلنے والے پرتگالی فٹ بالر پر عرب ثقافت کا رنگ چڑھ گیا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہنستی مسکراتی تصویر کے ساتھ عید مبارک کا پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ آسٹریلین اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ فائنل، کراچی کے لٹل سٹار حذیفہ شاہد نے چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ حذیفہ شاہد نے ملائیشیا کے کھلاڑی اون ہونگ کو 3-0 سے شکست دی۔ پاکستان میں تھیٹر کی پہچان، سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے مستانہ کی 13ویں برسی، 4 دہائیوں سے زائد عرصے تک سٹیج اور ٹی وی پر اپنے فن کا لوہا منوایا اور خوبصورت گیتوں سے شہرت حاصل کرنے والے گلوکار احمد رشدی کو مداحوں سے بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ 3 دہائیوں تک فلم نگری پر راج کرنے والے پاپ سنگر گلوکار کی شوخ و چنچل آواز آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہے۔